طالب علموں کی امداد کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں. جی ہاں. ہاں، اور ایک مشاعرہ بھی کر رہے ہیں جس کی صدارت کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے. ہمیں درخواست منظور ہے. اور ہاں انکل، ہم لوگ پور فنڈ کے لیے چندہ بھی جمع کر رہے ہیں. چندہ؟ یہ کیا سلسلہ ہے بھائی؟ غریبوں کے لیے مشاعرہ بھی اور چندہ بھی، اور امیروں کے لیے صرف کرسی صدارت. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ڈیڈی، میں نے آپ کی طرف سے صرف 5 روپے دینے کا وعدہ کر لیا. 500 روپے؟ نہیں، اپنی ڈیڈی کو پانی پلا. میاں صاحبزادے پورے 500 کی رقم ہے، اتنی آسانی سے حلق سے نہیں اترے گی. ایک آدھ دسانے سے کام نہیں چل سکتا میرے بچے. نہیں ڈیڈی، بس کل صبح میں آپ سے چیک لے لوں گا. آپ اتنے چلو. 500 روپے پور فنڈ. ابے او نتو فتو خیرا، کہاں مر گئے؟ حاضر سرکار. جی سرکار. حکم سرکار. تم تینوں غریب ہو نا؟ بہت زیادہ سرکار. تمہیں غریبوں سے ہمدردی بھی ہے؟ جی بالکل. پور فنڈ کا مطلب سمجھتے ہو؟ غریب فنڈ یعنی غریبوں سے جمع کیا ہوا چندہ. ہم نے تمہاری طرف سے بھی چندہ دے دیا. فکر نہیں، تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لیں گے. کیا سمجھے؟ ابے زندہ ہو یا مر گئے؟ ابھی تک تو زندہ ہے جی. زندہ ہو تو پھر بھاگو یہاں سے. خون سفید ہو گیا ہے کم بختوں کا. غریبوں سے کوئی ہمدردی نہیں، حالانکہ خود غریب ہے. بیٹے تم مجھے اتنے پیار سے نہ پکارا کرو، میرا دل ڈوبنے لگتا ہے. اب تم ضرور کوئی فرمائش کرو گی. جی ہاں ڈیڈی، وہ سب لڑکے لڑکے نا پکنک کے لیے جا رہے ہیں. لا حول ولا قوت. بیٹے یہ سب انگریزی طریقے ہیں. اللہ جب گھر میں ہی کھانے کو دے دیتا ہے تو جنگل میں جا کر کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ویسے میں بھی شادی بیاہ کے موقع پہ یہ فضول خرچی کا قائل نہیں. آپ قائل نہیں ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں. ٹھیک فرمایا آپ نے. لیجئے تو پھر بات پکی ہو گئی. مجھے اس رشتے میں کافی بچت نظر آ رہی. اس عزت افزائی کے لیے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے جس کا مفت میں بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. نتو فتو خیرا. جی سرکار. دیکھو بھائی مہمان آئے ہیں، کچھ مٹھائی وغیرہ لے آؤ. مٹھائی تو گھر میں نہیں ہے سرکار. ابے آج گھر میں مٹھائی نہیں؟ دیکھا آپ نے، یہ حال ہے نوکروں کا. ابے جاؤ 3-4 چمچے چینی کا ہی اٹھا لاؤ، اور دیکھو اگر چینی نہ ہو تو صرف چمچے ہی لے آنا. اور بسم اللہ. ہاں ماشاء اللہ کیا مونچھے ہیں. کھانا خراب کا بچہ. خدا کرے آپ کا یہ شملہ سری نگر تک پہنچے. واہ واہ واہ. معاف کیجیے گا، آپ کون ہے قبلہ؟ ان سیڑھیوں میں تمہیں اپنا جغرافیہ کیا بتاؤں. اس ہلدی خان نے تو دوڑا دوڑا کے میری ہسٹری خراب کر دی ہے. ہاں بیٹے، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم جوان ہو کر میری تعلیم و تربیت، میرے احسانات اور میرا یہ تیکھا ناک و نقشہ ہی بھول جاؤ گے. ماسٹر نہیں، نالائق پروفیسر کہو. نالائق پروفیسر؟ ارے صاحب، نالائق میں نے اسے کہا ہے اور پروفیسر اپنے آپ کو کہا ہے. آپ کی تعریف. جی یہ ہماری خالہ ہے. آپ تشریف رکھیے نا، کرسی رکھو یہاں. شکریہ، آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی. ابے میرا منہ کیا دیکھا ہے؟ جا کھانے کا انتظام کر. کھانے؟ حضور اس عمر میں؟ ابے میں کھانے کی بات کر رہا ہوں، تجھے اپنی جائے پیدائش یاد آ رہی ہے. ابے جا جا. نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہیں؟ برخوردار اور برخورداری. بھاڑ میں. ہاں وہ نیا کھلا ہے کلب کے بازو میں، بہت اچھی جگہ ہے. بھائی ہم بھی چلیں گے. آپ آرام کیجیے ماسٹر جی. ماسٹر جی، ہمیں پروفیسر کہتے ہوئے کیا تمہارے حلق میں تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب، خدا کے لیے ہماری جان چھوڑیے. بھائی کیسے چھوڑ دیں؟ تم دونوں کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے. انگشت نمائی کا لوگوں کو چانس ملتا ہے، تم دونوں کے درمیان ایک بزرگ کا ہونا بہت ضروری ہے. چلو بیٹے بھائی، ہمیں کلب کو دیر ہو رہی ہے. شاید تم تو جانتے ہو یہ ایسے ٹلنے والے میں سے نہیں. بہتر ہے انہیں ساتھ ہی لے چلو. او خیر لہری صاحب. دیکھیے اوپر سے نہ گزر جائیے گا. بات محبوبہ سے ملاقات کی ہو تو کھڑکیاں بھی دروازے بن جاتے ہیں. ہمارا بھتیجا کوئی کلیئرنس سیل میں آیا ہے جو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ کون ہوتی ہے ہمارے بھتیجے کو ریجیکٹ کرنے والی؟ ہمارے بھتیجے کے تو پیرس سے 100 رشتے آئے. اسے پارک کر کے ہم سے کینٹین میں ملو اور اس کی بورڈنگ لاجنگ کا خیال رکھو. ایکسکیوز می. ایکسکیوزڈ.
बात सुनिए। क्या कोई पर्स गिर गया है आपका? छोटे छोटे बच्चों की फीस थी उसके अंदर। बहुत ही बदतमीज आदमी हैं आप। आपके बच्चे कितने हैं? आपने पाले हैं। लेडीज, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हो जा। ठीक है, तो मैं अपने अब्बा से पूछ के आता हूँ। मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने भी जिंदा रहना है। फिर दवाई वगैरह आप खरीदते ही नहीं? मरीज को केमिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट ने भी जिंदा रहना है। तो फिर आप दवाई खाते हैं या नहीं? फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? मैंने भी जिंदा रहना है भाई।